دیکھیے تین قسم کے لوگ ہیں، تین قسم کے لوگ ہیں جن میں سے دو قسم کی ہمیں ضرورت نہیں، ایک قسم کو ہی تلاش کرنا۔ ایک وہ ہے جو بالکل فقیر ہے، فقیر ہے، وہ اپنے لیے اپنی روزی جمع کرتا ہے، کسی سے بھی وہ مانگ مانگ کے اپنے لیے کھا لے گا، اس کے لیے مانگنا ہے نہیں ہوتا۔ اور ایک وہ ہے جو امیر ہے بہت زیادہ، اس کے پاس ہے بھی اتنا بہت کہ اس کو مانگنے کی ضرورت ہی نہیں، تو اس کو بھی کوئی مشکل کی بات نہیں ہے۔ اور ایک وہ ہے جو متوسط طبقہ ہوتا ہے جس کے لیے مانگنا عزت سے کہیں زیادہ ذلت ہوتی ہے۔ الزکوٰۃ جو ہوتی ہے در حقیقت انہی لوگوں کو دیے جانے کا حق ہے جن کے پاس کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی مانگنے کے لیے شرمندگی کا اظہار کرتے ہیں۔ ان کے گھروں تک ہم خاموش آواز سے پہنچ کے اپنی امداد ان کے حق میں دے کے واپس لے جانے کا نام زکوٰۃ ہے۔ ہم نے زکوٰۃ کو ایک عجب سی شکل دے دی، اعلانات کے زور پہ ہم نے زکوٰۃ کو کس طریقے سے آسمان سے لا کے زمین پہ گرایا کہ کبھی کبھی مستحق کی زکوٰۃ لینے کو شرمندگی کا اظہار کرتا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ آج کے دور میں زکوٰۃ بھیک مانگنے سے کہیں زیادہ نیچے گزر گیا۔ ہم اس کو دیکھیں تو لوگ بھیک مانگ کے لوگوں سے کھانے کو پسند کریں گے، زکوٰۃ کا لینا پسند نہیں کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اس کو اتنا نیچے گرایا۔ ہمارے پاس زکوٰۃ کے عمل کی قدر نہیں تھی تو لینے والے کے پاس کیا قدر ہو؟ جب دینے والے کے پاس ہی قدر نہ ہو تو پھر لینے والے کے پاس بھی قدر نہیں ہوتی۔ جب دینے والے کے پاس قدر ہو کہ یہ زکوٰۃ بہت بڑا عمل ہے تو پھر لینے والا بھی ان کے آنسو گراتے ہوئے لے گا کہ یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ جیسی روح ہوگی ویسا فرشتہ ہوگا، جیسا میں رہوں گا مجھے ملنے والا بھی ویسا ہی رہے گا۔ اب نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس کو ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں وہ بہت ہی زیادہ بیکار انسان ہے۔ اب پھر ہم ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہ فلاں شخص کو ہم نے زکوٰۃ دیا، پھر زکوٰۃ ادا ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ میرے محترم دوستو، زکوٰۃ ادا ہوگی اور زکوٰۃ کا دینا ہم پہ فرض ہے تو پھر ادا کرنا بہت ضروری ہے، لیکن یاد رکھیے زکوٰۃ بھی محبت سے نکالیے گا، نفرت سے مت نکالیے زکوٰۃ کو۔ محبت سے بانٹیے زکوٰۃ کا پیسہ، نفرتوں سے نہیں۔ یہ شخص میرا خاندان کا ہے، وہ فلاں وقت میں انہوں نے مجھے بہت کچھ کہہ دیا تھا، میں ان کو زکوٰۃ نہیں دوں گا، میں ان کی مدد کیوں کروں؟ نہیں، خاندان کے لوگوں میں پہلے پہنچنا ہمارا فرض اولی ہے۔ قرآن کہتا ہے والجار ذی القربیٰ، جو پڑوسی رشتے دار ہے اس کا حق ڈبل ادا کرنا پڑتا ہے، ایک تو پڑوسی کا حق پھر رشتے داری کا حق۔ تو جو خاندان میں غریب ہے اس کو پہلے دینا ضروری ہے زکوٰۃ، تاکہ کل قیامت کے دن وہ پوچھ سکے اللہ سے کہ اس نے زکوٰۃ نہ دیا مجھے۔ اور ہمارے لیے سب سے آسان چیز اس زکوٰۃ کے ادا کرنے کے لیے یہ ہے کہ ہم اپنے خاندان کے، ایک تو ہے رشتے دار اور دوسرا ہے خاندان میں ہم دیکھیں کہ کون سے بچے ہیں جو غریب ہیں اور کون سے بچے ہیں جو یتیم ہیں۔ یتیم بچوں کو ہم تلاش کریں۔ دیکھیے آج جو امت کھڑی ہوئی ہے وہ نمازوں سے نہیں کھڑی ہے، وہ روزوں سے نہیں کھڑی ہے۔ آج امت جو کھڑی ہے وہ یتیموں کے سروں پہ امتیوں کا ہاتھ ہے، تبھی تو آج امت کہیں نہ کہیں کھڑی ہے۔ ورنہ نماز ہماری اتنی کمزور ہے، روزے ہمارے اتنے کمزور ہیں کہ اعمال کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو کھڑا نہیں کر سکتے، لیکن محض کہیں نہ کہیں ہم یتیموں کے سروں پہ کچھ نہ کچھ ہاتھ رکھتے ہیں۔ یہ ادا اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ آج بھی ہمیں کھڑے رکھے۔ اب پہلے زکوٰۃ ادا کرنے میں سوچیں، کوشش کریں کہ ہمارے خاندان میں پہلے یتیم کون ہے، اور یتیم کہتے کس کو ہے؟ یتیم کہتے کس کو ہے؟ یتیم کا مطلب ہوگا 15 سال سے پہلے کا بچہ جس کے والد کا انتقال ہو چکا ہو، وہ بچہ یتیم کہلاتا ہے۔ 16 سال لگتے ہی اس کی یتیمی ختم ہو جاتی، اب وہ یتیم نہیں ہے۔ 15 سال کے اندر کا جو بچہ ہے وہ یتیم ہے۔
اب ایسے بچے کو ہم تلاش کریں اور ان کے لیے اسباب پیدا کریں اپنے زکات کے مد سے، اور ان کے لیے راستے ہم کھولیں۔ زکات کے راستے کھولنے کا دوسرا نام، زکات کو ہم راستے کھولنے کا دوسرا نام کہتے ہیں۔ جب زکات کے ذریعے سے راستے کھولنے کی ہم کوشش کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے بند راستوں کو کھول دیتے ہیں۔ اور زکات کا حقیقت جو ہوتی ہے وہ آپ کے اور میرے مال کی گندگی ہے، آپ کے اور میرے مال کی گندگی ہے۔ میرے مال میں بہت زیادہ اچھائی تھی لیکن کچھ خرابی تھی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بھائی یہ جو خرابی ہے نا اس کو نکال کے غریبوں میں تقسیم کرو، تمہارا مال پاک و صاف ہو جائے۔ پہلے کپڑے پہن کے کتنے دن رہ سکتے ہیں؟ کتنے دن رہ سکتے ہیں پہلے کپڑے؟ اگر ہم مقابلہ بھی کر لیں تو زیادہ سے زیادہ 15 دن 20 دن، لیکن اس دن تو ہم خود مجبور ہوتے کپڑے پھاڑ دیں گے، اس سے زیادہ تو ہم خود برداشت نہیں کر سکتے۔ تو پھر میلا مال اپنے پاس رکھ کے ہم کتنے دن کھا سکتے ہیں یا کتنے دن جی سکتے ہیں؟ بہت مشکل سال 1.5 سال اس کے بعد پھر مصیبت آئے گی اللہ کی طرف سے۔ وہ جو مال جمع کیا تھا 1.5 سال کے پہلے وہ سارا کا سارا پھر کسی نہ کسی صورت میں بہہ جاتا ہے۔ اسی لیے میرے محترم دوستو، اپنے مال کو پاک و صاف کریے، زکات ادا کریے۔ اس کا مال ہے تو مطلب یہ نہیں کہ آپ اٹھا کے چھپا کے رکھیں، بلکہ جو زکات ہے وہ زکات ادا کریں۔ دیکھیے آپ کہتے ہیں نا کہ مظلوم کی آہ اللہ تک بہت تیز پہنچتی ہے، مظلوم کی آہ اللہ تک بہت تیز پہنچتی ہے۔ اگر میں مالدار ہوں، میرے اوپر حج فرض ہے، زکات فرض ہے، قربانی فرض ہے، تو شریعت نے مجھے کہا کہ میں مالدار ہوں، بھلے ہی میں خود کو غریب سمجھوں لیکن شریعت مجھے کہتی ہے کہ میں مالدار ہوں۔ اب اگر مجھے مالدار ہونے کے بعد میرا فرض تھا کہ میں زکات ادا کروں، میں نے زکات ادا نہیں کیا، تو میری زکات سے جس کو حق پہنچنا تھا ان کے دل سے آہ نکلی، وہ آہ کا نتیجہ یہ بنتا کہ میرا مال تباہ ہو جاتا۔ آپ کی نااہلی یا ناتجربہ کی وجہ سے مال تباہ نہیں ہوتا، جس کو دینا تھا اس تک مال ہمارا نہ پہنچا، نکلی اس کے دل سے ایک آہ اور وہ اللہ کو پسند نہیں آئی تو اللہ نے ہمارے مال ہی کو تباہ کر دیا۔ یہ چیز کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو آدمی زکات ادا نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ اس کے مال کو سانپ اژدہے کی شکل بنا دیتے ہیں، اور وہ اس طرح انسان کے چہرے کو آ کے ڈسے گا، کبھی کلوں پہ، کبھی ہونٹوں پہ، کبھی آنکھوں پہ، اور کہے گا ہذا ما کنتم تکریزون، چکو مزہ اپنے مال کا، اپنے خزانے کا جس کو تم نے جمع کیا تھا، چکو۔ یہ کہتے جائے گا اور ڈستے جائے گا، یہ کہتے جائے گا اور ڈستے جائے گا۔ اسی لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم سب سے پہلے زکات ادا کریں اور ارادہ کریں کہ ہم پوری زکات ادا کریں گے۔ اور زکات ادا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم پہلے خاندان سے شروع کریں، باہر نہ جائیں۔ باہر اگر آپ جائیں گے تو باہر بہت سے لوگوں کے اللہ تعالیٰ اسباب پیدا کرنے والے ہیں، باہر کے اسباب کو کرنا یہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے اور آپ کا کام نہیں ہے۔ خاندان کے لوگوں میں اپنی لوگوں کی زندگی کو بحال کرنا یہ میرا فرض ہے، یہ میری سوچ ہے، اور اللہ اسی پہ مجھ سے پوچھے گا۔ اپنے خاندان میں اتنے غریب تھے، تم مالدار تھے، بتاؤ تم نے زکات کیوں نہیں دی؟ کیا جواب رہے گا؟ اور یہ جواب اللہ کے پاس نہیں بن سکتا یہ اللہ میں نے خاندان میں تو نہیں دیا لیکن باہر بہت سے لوگوں کو دیا، تو اللہ کہے گا کہ کس نے کہا تھا باہر دینے کے؟ میں نے خاندان بنائے تھے تو خاندان میں ایک دوسرے سے جڑ کے جینے کے لیے بنائے تھے، جو قبیلے میں نے بنائے تھے تاکہ ایک دوسرے کو تم پہچان کے زندگیوں کو لے کے چلے۔ تو خاندانوں کو تم نے چھوڑ دیا، باہر تم دوڑ پڑے اپنی محنتوں کو، اپنی خدمتوں کو لے کے، تو تم کو کس نے کہا کہ باہر اپنی خدمت کرے؟ کل قیامت کے دن یہ سوال تم سے ہوگا۔ اسی لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اپنی زندگیوں میں اپنے خاندان کو سب سے پہلے مقدم رکھیں زکات کی ادا کرنے میں۔ اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ زکات ادا کرتے وقت یہ بالکل نہ کہا جائے کہ یہ لیں آپ زکات کے پیسے،
ज़कात के पैसे कहीं के न दें आप, बल्कि ये कह के दें कि ये मेरी तरफ से आपके लिए हदिया है, आप इसको इस्तेमाल करें। नीयत आपके दिल और दिमाग में है, अल्लाह आपकी नीयत को जानता है, लेने वाला आपकी मदद लेके चला जाएगा। असल में होता क्या, एक जो बहुत बड़ा नुकसान होता है आगे चल के ज़कात के पैसे बोल के देने से, नुकसान ये होता कि मदद अगर हम करेंगे तो माँ बाप ये समझेंगे कि ये शख्स मेरी मदद करता है, और औलाद को भी वो नसीहत देगा कि ये हमारे मददगार है, तो औलाद भी उस शख्स की मोतरिफ रहेगी, उस पर तारीफ करेगी। और अगर हमने उस किसी को ये कह के दिया कि भाई ये ज़कात के पैसे में आप रखें, तो वो माँ बाप अपनी औलाद से कहेंगे कि बेटे ये हमारे मददगार हैं, रमजान में हमें ज़कात देते हैं, रमजान में हमें ज़कात देते हैं, इनकी वजह से रमजान की ज़िंदगी हमारी संभल जाती है। तो वो बच्चों के दिल और दिमाग में जब से ज़कात बैठा और वो वैसे ही पलते हुए जवान हुए, तो अब उनके दिल और दिमाग से वो चीज़ निकलती नहीं, ज़कात का लेना, ज़कात का देना। नतीजा ये होता कि जब इंसान को ये पता चल जाए कि मैं ज़कात का खा के बड़ा हुआ हूँ, ज़कात का खा के पला हुआ हूँ, तो फिर यकीन रखिए उस इंसान से ज़िंदगी में कभी खैर की उम्मीद नहीं लगाई जा सकती, कभी खैर की उम्मीद नहीं लगाई जा सकती। क्यों? इसलिए कि वो इंसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से हमें जो काम करना चाहिए था, मदद, सिर्फ मदद के लिए ज़कात की अदायगी थी, हमने शोहरत के लिए ज़कात देना शुरू कर दिया, तो नतीजे में जिसको हमने ज़कात दिया उसकी औलाद को हमने मुश्किलात की सब में खड़ा कर दिया है शरीर। इसीलिए अगर हम ज़कात अदा करें तो बेहतर है कि हम ये कहें कि हमारी तरफ से आपके लिए हदिया है, बस खत्म। हमारी नीयत को अल्लाह जानता है और अल्लाह ताला हमें अपनी नीयत के मुताबिक बदला बेहतरीन देगा, लेकिन जो ले रहा है उसकी ज़िंदगी को अल्लाह ताला उस मदद के ज़रिए से निखार देगा। इसीलिए पहले हम तलाश करें तो ख़ानदान के लोग, बाहर बिल्कुल नहीं, ख़ानदान के लोगों में खुद हमारे पास ऐसे लोग हैं जो अपनी गुर्बत को बर्दाश्त तो करते हैं, लेकिन ज़बान खोलना उनकी हिम्मत की बात नहीं होती, तो वो गरीबी में ज़िंदगी गुजारते हैं। ऐसे लोगों तक पहुंचना सबसे पहले हमारी जिम्मेदारी होती है, हमारी जिम्मेदारी होती है। अगर हमने ऐसे लोगों तक न पहुंचा तो फिर कल क़यामत के दिन अल्लाह हमारे पास पहुंचेंगे कि तुमने क्यों नहीं किया, आपने ख़ानदान की देखभाली क्यों न की। जंग में जब इंसान जाते हैं, जंग में जाता है इंसान, तो आप देखिए जंग का उसूल ये है कि पहरेदार पहरेदारी करते हैं, रात में सारे फौजी सो जाते हैं तो पहरेदार पहरेदारी करते रहते हैं। अपने लोगों की पहरेदारी करना ये वक्त की बहुत बड़ी इबादत है, जंग में जाने से ज्यादा इबादत है, बड़ी इबादत है। तो आज जो ज़कात जिन पर फर्ज हो जाती है, वो याद रखें वो अपने खानदान की पहरेदारी करने वाले लोग हैं। अगर वो अपने खानदान की पहरेदारी करना भूल गए तो अल्लाह ताला पूरे खानदान को तबाह कर देता है, पूरे खानदान को तबाह कर देता है। इसीलिए मेरे मुहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अपनी ज़कातों की हिफाजत करें और जिसको दे निहायत इज्जत, एहतराम और अदब के साथ दे। ऐसा न कि आप देते हुए सामने वाले को शर्मिंदगी का इजहार करने पे मजबूर करें लेते हुए, ऐसा बिल्कुल नहीं। देने वाला जितना आजिज रहेगा, लेने वाला उससे कहीं ज्यादा पक्का मोमिन बनेगा उस पैसे को लेकर। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह पाक